اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے آغاز کے اندر اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب بیوقوف لوگ آپ کو کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلہ اول سے پھیر دیا ہے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو، اللہ رب العالمین ہمارا وہ قبلہ بنا دے۔ اسی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، ہم نے آپ کے لیے اس قبلے کو پسند کیا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ جب نماز ادا کریں تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عصر کی نماز قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی جو بیت اللہ کی طرف تھی۔ اس لحاظ سے فرمایا یہ یہودی آپ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ بات موجود ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر رکھا ہے اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا وہ نبی۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس حق بات کو چھپا رہے ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے پہلے بھی جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی آپ اللہ کے حکم کو مان رہے تھے، اور اب آپ نے جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ پچھلے سبق کے اندر بات تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 145 ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 145 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کی ہٹ درمی کو بیان کرتے ہوئے میرا رب کہے گا کہ ان کو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف حسد اور غرض کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ سے عداوت رکھتے ہیں، پتہ ان کو سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اس بات کو یہ مانتے نہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی چاہے نشانی لے آئیں لیکن یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ مزید بات اس حوالے سے سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَلَئِنْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ، آپ لے آئے ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی لے آئے، یہ پھر بھی مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جو مرضی دلیل لے آئے، جو مرضی بات لے آئے، جو مرضی نشانی اللہ کی طرف سے لے آئے، جو مرضی معجزہ لے آئے، یہ ان کو پتا ہے، جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دلیل تو نشانی اس کے لیے ہو جس کو پتا نہ ہو، ان کو تو پتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے قبلے کو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں ایک بات یہ ضرور ہے، ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں سارے نبیوں کی نشانی بھی ہم ان کے سامنے بیان کر دیں، یہ اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اور جب کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے تو اس وقت بول اٹھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ لیے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہے، جہنم کے اندر چیخ و پکار کو سن لیا ہے، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے اللہ ایک موقع دے ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا، لیکن اس وقت یہ سارے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے۔ جو جس نے برائی کمائی ہوگی مثقال ذرۃ وہ اس کو بھی پالے گا، اور جس نے خیر کا کام ذرہ برابر کیا ہوگا وہ کل قیامت والے دن اس کو بھی پالے گا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا ماں تابعوں کی ملاقات جتنی بھی نشانی آپ کو دیں گے یہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ قبلے سے مراد یعنی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وما انتا اور نہیں ہے آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی۔ یہ جو آپ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے نا نماز، تو یہ آپ یہودیوں کی نقل نہیں کر رہے تھے، ان کی پیروی نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کو اللہ اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ نہ اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور نہ یہ آپ کے قبلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا وما بعضهم اور نہ ہی ان کا بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض کے قبلے کی، یعنی مسلمان ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے اور وہ مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو اللہ نے آپ کو مسلمانوں کو حکم دیا ہے اسی کے اوپر عمل پیرا ہے، اللہ مسلمانوں کے عمل کو ہی قبول فرمائے گا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات میرا رب کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک من العلم، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، آپ کے پاس اللہ کی وحی کے ذریعے بات آ گئی، انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین، یہ میں نہیں کہہ رہا رب العالمین کہہ رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فرمایا لمن الظالمین، اس وقت آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پیچھے چلیں گے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی پیروی کریں گے، انجیل کی پیروی کریں گے، یا یہودیوں کے پیچھے چلیں گے؟ یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن حکم امت کو دیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں گے تو ان کا معاملہ یہ ہے، تو کیا امت کے لوگ یہ کام کریں گے تو وہ ظالموں کے اندر شمار نہیں ہوں گے؟ آج ہمارے طور طریقے دیکھ لیجیے، خوشی غمی کے معاملات دیکھ لیجیے، ہم یہود و نصارہ کی بالکل نقل کر رہے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دو پاؤں کے جوتے ہوتے ہیں، جس طرح ایک جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا تم بھی اسی طرح ان کی نقالی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جس انسان نے ان کی پیروی کی تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیچھے ہم پہلے پارے کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، جو بھی پیروی کرے گا من بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کل قیامت والے دن اللہ کے علاوہ اس کو نہ کوئی مددگار ملے گا اور نہ ہی وہاں کوئی دوست ملے گا۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کی نہ کوئی مدد کرے گا اللہ کے علاوہ، اللہ بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ وہاں کوئی دوست ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں روزمرہ زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے، کیا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کٹنگ کروانے لگا ہوں، کیا یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے؟ میرا نماز، میرا چلنا پھرنا، میرا بیٹھنا اٹھنا، میری گفتار، میرا بول چال کا معاملہ، اگر تو ان کی
تعالی کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن اسی کی صف کے اندر کھڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا آئیڈل بنانے کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے ہمارے لیے وہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا الذین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، یہ ہٹدرمی اور حسد اور بغض کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، یہ آپ کو کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا الذین، یہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یعرفونہ، وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، اپنی سلبی اولاد کو جس طرح جانتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیونکہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو جب اسلام کو قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان سے پوچھ لیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تو کیا تم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ اس طرح جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تم اپنے بیٹے کو جانتے تھے؟ تو کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، واضح طور پہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوگی، یہ اس کی نشانی ہوگی، اس کا قبلہ وہ ہوگا، ایسا ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، وہ بازاروں کے اندر شور و غل کرنے والا نہیں ہوگا، وہ انصاف پرست ہوگا، یہ سب کچھ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر بھی لوگ اس بات کو مانتے نہیں۔ فرمایا ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو بندہ جانتا ہے اس طرح یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ایک اور انداز سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں الحق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے، یہ سچی بات ہے، یہ اللہ کا صحیح حکم ہے کہ آپ قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ اللہ کی طرف سے سچی بات ہے اور صحیح بات ہے اور سیدھی بات ہے میرے رب کی طرف سے۔ کیونکہ جب یہ معاملہ بنا تھا نا تو معاشرے کے اندر ایک بڑا شور و غل ہوا کہ دیکھو یار مسلمانوں کو کیا ہو گیا، منافقین بھی کہنا انہوں نے بھی شروع کر دیا، یہود و نصارہ نے بھی کہنا شروع کر دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ ہو کیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اس کے اندر شک نہیں کرنا آپ، یہ کیا ہو گیا، کیسے کریں، کیوں کریں، لوگ کہتے ہیں، فرمایا لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جب اللہ کا حکم آ گیا آپ اللہ کے ساتھ کام کرتے جائیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ آگے اب دوسری مرتبہ میرا رب کہنے لگا ہے، بلکہ تیسری مرتبہ بھی آگے کہے گا اور بار بار اللہ یہی بات کہے گا کہ اپنا قبلے کی طرف کر لیجئے، بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، آئندہ سے آپ کا قبلہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہوگا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک امت کے لیے وجہۃ، ایک سمت تھی، وَهُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرتا تھا، یہ بیت المقدس تھا، تو اس بیت المقدس کی مشرقی جانب عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ ہے اس طرف سے، دوسری طرف یہودی کہتے ہمارا قبلہ اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے، تو اللہ فرماتا ہے امانت تو ایک ہی تھی نا، قبلہ تو ایک ہی تھا، دائیں میں کھڑے ہو جاؤ، بائیں میں کھڑے ہو جاؤ، مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، تو تمہیں سمت تو وہی لگنی ہے نا۔ اب بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اب ہم ادھر سے ادھر منہ کرتے ہیں تو گویا ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، اب ادھر والے مشرق کی طرف منہ کریں گے، تو ہم نے مد نظر کس کو رکھنا ہے؟ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو۔
اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے اس طرح اپنی اپنی صفتیں تقسیم کر رکھی تھی اور اللہ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ طے نہیں تھا. فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو یہ قبلے کی طرف تم لڑائی کر رہے ہو، یہ اتنی بڑی بات نہیں. فاستبقوا الخیرات، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف بھاگو، نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اس جنت کی طرف لڑکو، اس جنت کی طرف بھاگو جس کا طول و عرض زمین و آسمان جتنا ہے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر جانتے ہوئے چھوڑیے نہ، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی حقیر جانتے ہوئے نہ کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیر نیکی، حقیر نیکی. ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، اس نے کانٹے دار جھاڑی کو اٹھایا کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، اس نے اٹھا کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. میرے رب کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی. نبی اسلام نے دیکھا کہ جنت کے لیے ایک بندہ دوڑ رہا ہے. فرمایا جبرائیل یہ بندہ کیا ہے؟ کبھی اس طرف سے پھل کھاتا ہے، کبھی اس طرف سے پھل کھاتا ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے وسلم اس نے نقصان دینے والی چیز رستے کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو اٹھا کے سائڈ میں کیا، آج جنت کے اندر مزے لے رہا ہے. اللہ کتنا بڑا عمل کیا، چھوٹا ہے نا ہماری نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. پتھر پڑا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، چھلکا پڑا ہے کوئی ایسا جس سے پاؤں سلپ ہوا تو بندہ گر جائے گا، کیلے کا چھلکا ہے کوئی اور اس کو پاؤں کے ساتھ سائڈ پہ کر دیں. اسی طرح کوئی اور چیز پڑی ہے جس سے انسان کو تک نہیں پہنچ سکتی ہے. انسان اس کو دیکھے نا، وہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے نے ایک کتے کو پانی پلایا، خود کنویں کے اندر اترا، اس نے پانی پیا، جب باہر نکلا تو دیکھا کتا زمین کو چاٹ. اس نے دل میں سوچا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کتے کو بھی لگی ہے. اس نے اپنے موزے کے اندر پانی لا کے کتے کو پلایا. اللہ رب العالمین کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو صحابہ کہنے لگے اللہ نے جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کے اوپر بھی ہمارے ساتھ فرمایا تم جانوروں کے اوپر بھی احسان کرو گے، اللہ اس کا بھی تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا. تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور قبلے کی طرف تم باتیں کر رہے ہو، قبلے کو چھوڑو، نیکیوں کے اندر سبقت لو. یہ بحث مباحثہ چھوڑو، اللہ کا حکم ہے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. فرمایا اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ کل قیامت والے دن تم سب کو لے آئے گا. اللہ اکبر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی بندہ سمندر کے اندر ڈوب کے مر گیا، کوئی بم دھماکہ ہوا اس کے اندر وہ مر گیا، اس کا کوئی ایک حصہ بھی صحیح سالم نہ مل سکا، ٹکڑوں کے اندر اس کا جسم تقسیم ہو گیا. ایک بندہ جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا، جہاز تباہ ہو گیا، اس کا جسم کا کوئی حصہ نہ مل پایا. اللہ کہتا ہے جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ گے، میں کل قیامت والے دن تم سب کو جمع کر دوں گا، مجھ سے کوئی بھی بھاگ سکتا نہیں. دیکھیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن ليطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہنے لگے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. کہنے لگے اللہ رب العالمین فرمانے لگے ابراہیم تو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا. کہنے لگے ليطمئن قلبی، اللہ میں تو بس دل کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، یقین ایمان ہے، اللہ تو زندہ کرے گا مارنے کے بعد. اللہ رب العالمین نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو، ان کے نام رکھ لو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو. جب مانوس ہو گئے فرمایا ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کا گوشت بناؤ، گوشت بنانے کے بعد ان کا قیمہ کر دو، قیمہ کرنے کے بعد ان کو آپس میں ملا دو، ملانے کے بعد 4 پہاڑوں کے اوپر مختلف اس کو تقسیم کر دو، اور پھر ایک ایک کا نام لو. اللہ فصرهن الیک، ان کو پھر اپنی طرف بلاؤ. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں اور تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اس طرح نام لیتے تھے نا پرندے کا، تو یہ جو گوشت تھا نا تھوڑا ادھر سے ملتا، تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے ملتا، ایک مکمل جانور بنتا. پھر اس کے پر رکھتے، پھر اس کے نیچے پاؤں رکھتے، اور یہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا تھا. اس
طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن تمہیں جمع کر دے گا، کیونکہ اس رب کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ، اور آپ جہاں کہیں بھی خرجتا آپ نکلے، فَوَلِّ، بس پھیر لیجئے، وجہک، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس طرف کر لیجئے، وَإِنَّهُ، اور بے شک، لَلْحَقُ، یہ حق ہے، مِن رَبِّکَ، سچی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مِن رَبِّکَ، آپ کے رب کی طرف سے، وَوَاللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ آخری بات فرمایا وَمِنْ حَيْثُ، تیسری مرتبہ میرا رب کہنے لگا وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں بھی خرجتا آپ نکلے، فَوَلِّ، پس کر لیجئے، وجہک، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ بیت اللہ کی صفت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ فرمایا وَحَيْثُ، اور جہاں کہیں بھی، مَا كُنْتُمْ، اب تمام مسلمانوں کو میرا رب حکم دینے لگا ہے، تمام نبی علیہ السلام کی امت کو میرا رب کہنے لگا ہے مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، بس تم پھیر لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، اس کی طرف، شطرہ، اس مسجد حرام کی طرف، اس بیت اللہ کی طرف۔ پہلے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، پھر بعد میں رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اے مسلمانوں جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھے وہاں اسی طرف تم نے بھی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، کہ اللہ، تاکہ نہ یکون ہو للناسی، لوگوں پر، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، حجت، کوئی دلیل۔ اصل میں اللہ رب العالمین یہاں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ وہ جو نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کیا ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تعمیر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہیں وہ اس بنیاد پر نہ آپ پر شک کر لیں کہ اس نبی کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، تو یہ نبی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ان کے پاس دلیل آ جانی تھی کہ لگتا ہے یہ وہ نبی نہیں ہے، جو نبی آخری آنا ہے اس کا قبلہ کون سا ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا۔ دوسری بات، کہیں مشرکین مکہ آپ پر اعتراض کریں گے کہ خود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر چلتا ہوں، تو کعبۃ اللہ، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ فرمایا علیکم حجہ، ہم نے دونوں گروہوں کا منہ بند کر دیا ہے، اب کوئی بھی آپ کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا، اور مشرکین مکہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے یہی سوچنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو تو یہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی حجتوں کو ختم کر دیا، دلیلوں کو ختم کر دیا۔ ہاں الا الذین، مگر کچھ لوگ، ظلموا، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، منہم، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مسئلے کا پتہ لگ جانے کے بعد بھی، سمجھ آ جانے کے باوجود بھی پھر بھی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا، مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا، لہٰذا ان الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، بس نہ آپ ان سے ڈریے، وخشونی، ان سے نہ ڈریے، کس سے ڈریے؟ مجھ سے ڈریے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں بات چلتی ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ محلے دار کیا کہے گا، عزیز و اقربا کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب۔ اللہ کہتا ہے دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بھائی بہن ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، لیکن ناراض نہیں ہونا تو کس نے نہیں ہونا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔
دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر آپ جن سے ڈر رہے ہیں ان سے نہ ڈریے بلکہ اپنے رب سے ڈریے جس نے آپ کو اپنے سامنے کل قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے, جس کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے, جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے, جس کے حکم کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہے. فرمایا مخشونی, مجھ سے ڈریے, ان یہود و نصارہ سے نہ ڈریے. وَلِأُتِمَّ, تاکہ میں پورا کروں نعمتی, اپنی نعمت کو, علیکم, تمہارے اوپر, وَلَعَلَّكُمْ, اور شاید کہ تم تہتدون, ہدایت پا جاؤ. اب صحابہ کی جماعت ان یہود و نصارہ سے نہیں ڈرتا, مجھ سے ڈرو, اللہ کا حکم مانتے ہوئے یہ سارے کام کرو, اللہ تمہارے لیے برکتیں اور نازل کرے گا, اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا, اور صراط مستقیم پر چلتے چلتے اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. اس لیے ہمارے لیے آج کے سبق کے اندر سب سے خصوصی پیغام یہ ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی اور لوگوں کی نکالی نہیں کرنی, لوگوں کو راضی نہیں کرنا, اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے, لیکن ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دینا. جب رب راضی ہو گیا ساری دنیا راضی ہو گئی, اور جب رب ناراض ہو گیا تو سارے ہی لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر وقت ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ایسا عمل اللہ ہمیں کبھی نہ کرنے دے جس سے ہمارا خالق و مالک رب العالمین ناراض ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک